الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 23 ہے۔ پچھلی آیات کے ساتھ اس کا مفہوم مربوط ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں کفار کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے نہیں ہیں۔ مسلمانوں سے کہا تھا کہ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن وہ حقیقت میں سنتے نہیں ہیں۔ یعنی سننے سے مقصد یہ ہے کہ سمجھنا، صرف آواز کا کان میں پڑھنا تو کافی نہیں ہے۔ یعنی جو چیز سنے اس کو سمجھے، اس پر غور کرے اور پھر اس کے بعد درجہ ہے کہ اس پر عمل کرے۔ سننا، اس کو سمجھنا جب اس کو اچھا برا سمجھیں گے تو دل سے اس کو صحیح سمجھنا، دل سے یقین کرنا، اور پھر چوتھا درجہ ہے عمل کرنا۔ تو یہ 4 درجے پائے جائیں گے تو اس کو کہیں گے کہ اس نے سنا۔ تو اس کے ساتھ یہ مربوط ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں کوئی بلائی پاتے، معلوم ہوتی اگر اللہ کو کہ ان میں کوئی بلائی ہے، لَأَسْمَعَهُمْ تو ان کو سنا دیتے۔ مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے بارے میں یہ معلوم ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے، کوئی بلائی ہے، تو اللہ ان کو سنا دیتے۔ سن تو وہ رہے لیکن پھر بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سنا دیتے اگر ان میں کوئی بلائی اللہ کے علم میں ہوتی۔ یا بھلائی سے مراد ہے ان کے دل کے اندر طلب۔ جو آدمی حق کہ مجھے صحیح بات معلوم ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا والی بات معلوم ہو، اس کی طلب رکھے گا، اسے ہی اللہ سمجھائیں گے۔ طلب نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں سمجھاتے۔ یہ ہے آیت۔ لو علم اللہ فیہم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ کو ان کے بارے میں معلوم ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے، لاسمعہم تو ان کو سنا دیتے، یعنی یہ توفیق دیتے کہ جو بات وہ سن رہے ہیں سن کر سمجھتے اور اس پر عمل کرتے۔ لیکن چونکہ دل میں یہ جستجو ہی نہیں ہے، یہ طلب ہی نہیں ہے، یہ خواہش ہی نہیں ہے، کوئی شوق ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے کہ خیر اور حق اور صحیح بات، سچی بات معلوم ہو، اس کا کوئی شوق نہیں، کوئی طلب نہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو نہیں کرتے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اس آیت کا اگلا حصہ کہ اگر اس حالت میں کہ ان کے دل میں کوئی طلب نہیں ہے، خواہش ہی نہیں ہے کس چیز کی، ظاہر ہے کہ سمجھ لینے کے بعد بھی جس کو دل میں ارادہ ہی نہیں ہے عمل کرنے کا تو وہ سمجھ بھی لے تو نہیں عمل کرے گا۔ تو یہ فرمایا کہ اصل چیز ہے دل میں طلب ہو، یہ نیت ہو، یہ ارادہ ہو کہ ہمیں صحیح اور حق بات معلوم ہو، تو پھر اللہ ڈال دیتے ہیں دل میں بھی، دماغ میں بھی، اللہ سمجھا بھی دیتے ہیں چیز کو۔ اور اگر یہ نیت ہی نہ ہو، یہ طلب اور جستجو نہیں ہے، خواہش ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ قانون بتاتے ہیں اپنا کہ پھر ہم نہیں سناتے، یعنی سمجھنے کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ یہ ان کی یہ بات بتانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشگوار زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ بڑی معنی خیز اور بہت ہی عظیم ایک حقیقت ہے۔ دیکھیں
یہ فرمایا، میں مفہوم پھر عرض کرتا ہوں آیت کا، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو، پکار کو، وہ جب تمہیں کسی چیز کی طرف بلائیں تو اس کو قبول کرو، اس پر آمادگی ظاہر کرو، جی کر کے حاضر ہو جاؤ۔ جیسے کوئی بلائے نا، جیسے کوئی پکارے تو اس کے پکار پر آدمی جواب دے کر کے حاضر ہو جائے، عمل کے لیے تیار ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں نا کہ اس نے پکار سنی، اس نے دعوت کو قبول کیا۔ صرف کان سے سننا مراد نہیں ہے، یعنی قبول کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، حکم ماننے کے لیے آدمی پکار کو سنے اور آئے۔ تو یہ فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں، یعنی اللہ اور رسول کا کوئی حکم تم تک پہنچے، اللہ رسول کی کوئی ہدایت تم کو پہنچے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کرو، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس طرح کرو، تو تم فوراً اس پر عمل درآمد کرو، جی کہہ کر کہو کہ ہم حاضر ہیں، اس پر عمل کریں گے۔ لما یحییکم، یہ ہے وہ جو عظیم حقیقت ہے، اس لیے کہ وہ تمہیں زندہ کرتا ہے، وہ تمہیں زندگی دیتا ہے، یعنی خوشگوار زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ عظیم حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھو، دین کے جس حکم پر بھی، اللہ اور اس کے رسول کے جس حکم پر بھی عمل کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں آخرت کی خوشگوار زندگی اور حیات اللہ عطا کریں گے۔ تو یعنی اس عمل کو ایسے بیکار مت سمجھو کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو تو محبت اور عظمت سے بھی سننا چاہیے، کوئی نتیجے میں فائدہ ملے یا نہ ملے، لیکن فرما رہے ہیں کہ اس میں اتنا زبردست تمہیں فائدہ اور نفع یہ ہے کہ وہ تمہیں زندگی دیتا ہے۔ کون سی زندگی؟ اس دنیا کی بھی اور آخرت کی جو اصل زندگی ہے۔ تو یعنی اس پکار کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ کا یہ وعدہ ہے اور یہ قانون ہے کہ وہ تمہیں زبردست زندگی عطا کرے گا، خوشگوار زندگی، بہت اچھی زندگی تمہیں عطا کرے گا آخرت کی، یہ تو یقینی اور پکی ہے۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے اور اہل علم کی تحقیق کی روشنی میں، میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، کہ یہ یہاں پر چونکہ آخرت کی زندگی کا لفظ ذکر نہیں کیا اللہ نے، تو اس لیے ہم اس کو محدود نہیں کر سکتے کہ صرف آخرت کی زندگی۔ اللہ نے فرمایا وہ تمہیں زندگی دیتا ہے، معلوم ہوا کہ دنیا کی بھی خوشگوار زندگی اور آخرت کی بھی خوشگوار زندگی، مطلق زندگی، یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو سنو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو، اس کی دعوت کو قبول کرو، وہ تمہیں بہترین خوشگوار زندگی عطا کرے گا، اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یعنی اس طرف بھی توجہ دلا دی کہ دیکھو، اگر دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے مشقت ہو، طبیعت میں ہوتی ہے، تو یہ سوچو کہ اس کے نتیجے میں تمہیں خوشگوار زندگی ملنے والی ہے، تو یہ تھوڑی سی مشقت برداشت کرنا کیا مشکل ہے؟ اس لیے کہ تم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہو، کتنی مشقتیں اٹھاتے ہو، تو تمہیں اس حقیقت کا نہیں پتہ نا کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو اصل خوشگوار زندگی ہم دیں گے آپ کو۔ اس مشقت کو مان لو، کئی خواہش کے خلاف ہے اللہ رسول کا حکم، اپنی خواہش قربان کر دو، یہ مشقت برداشت کر لو، لیکن اس کے نتیجے میں یہ نہیں کہ تمہیں یہاں لذت چھوڑ دی تو بڑی بے مزہ زندگی ہے نا، دیندار ہو گئے تو ساری پابندیاں ہیں جی، دنیا کا لطف ہی ختم ہو گیا، دنیا کے مزے ہی ختم ہو گئے۔ نوجوانوں کو خاص طور پر بڑا تحفظ ہوتا ہے، مجھ سے کہا بھی بات لو، بہت دل کرتا ہے نا، مطلب دل میں ایمان بھی ہے، اللہ رسول سے محبت بھی ہے، شرمندگی بھی بڑی ہے، لیکن یہ جو مزیدار زندگی ہے نا، یہ ہماری گپ شپ ہے، گھومنا پھرنا ہے آزادی سے، یہ سارا ختم ہو جائے گا، ہم بالکل آپ کی طرح ہو جائیں گے، تو آپ کی زندگی کی طرح ہماری زندگی کا کیا مزہ۔ تو یہ دراصل بڑا دھوکہ ہے انسان کو کہ ہماری کیا زندگی، ہماری تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ چیزوں میں، ان چیزوں میں لذت مزہ نہیں ہے، وہ ہے ادھر
دل و دماغ. سارے کسی کے پاس مال ہو، دولت ہو اور دنیا کی جو خواہشیں عام طور پر سمجھتا ہے آدمی ایک پرلطف زندگی گزارنے کے لیے کہ یہ چیز بھی ہو، یہ چیز بھی ہو، یہ چیز بھی ہو. ایسے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے. اور اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ جس کے پاس دین نہیں ہے تو ہر شخص ہی ایسا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. لیکن چلو ایسا نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شمار لوگ ملیں گے جن کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن ان سے پوچھیں کہ وہ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، کہیں گے نہیں، زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ اسباب میں، سامان میں، اور جو سامان عیش جس کو ہم سمجھتے ہیں، سامان لذت اس میں لذت نہیں ہے، اس میں مزہ نہیں ہے. ایک شعر بھی ہے، اگر کیسر بھائی کو یاد ہو، کہ وہ ہر لذت پتہ نہیں بے مزہ ہو گئی ساری لذت دل میں. دل کی خوشی یعنی دل خوش ہو تو ہر چیز میں مزہ اور بہار ہے. دل غمگین ہو، اب دیکھیں ایک شخص کو پھانسی کا حکم ہے 24 گھنٹے کے بعد، اس کو حکم ہے کہ پھانسی لگا دی جائے گی. اب اس کے سامنے طرح طرح کے پھل اور کھانے اور کیا نہ کیا نعمتیں لا کر رکھیں اور اس کو کہیں کہ کھاؤ. اول تو کھا نہیں سکے گا. آپ کے اصرار پر اگر کوئی لقمہ لے بھی دیا تو آپ خود بتائیں کہ اس کو کوئی مزہ آئے گا؟ دل پریشان ہے، غمناک ہے. تو ساری چیز تو ادھر ہے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ سب کچھ دے کر بھی سکون اور خوشگواری چھین لیں، اور کچھ نہ دے کر بھی مسرور اور خوش و خرم رکھیں. تو بہترین یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ کبھی بھی ظاہری اسباب اور مال و نعمت یہ ملے گا ہی نہیں، ایسی ہی خوشی ہوگی. نہیں نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ دیتے، وہ بھی دیتے، اور اس کے ساتھ یہ بھی دیتے. تو یہ فرمایا کہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول آپ کو پکارے، یعنی اللہ اور رسول کا حکم آپ کے سامنے آئے کہ ان کا حکم یہ کہ یہ کام یوں کرو، تو فوراً اس پر عمل کرو. کیوں؟ لما یحییکم، وہ تمہیں زندگی، خوشگوار زندگی دنیا کی بھی عطا کرتا ہے، آخرت کی بھی، یعنی دے گا. تو یہ سوچ لو کہ یہ جو مجھے جو مشقت ہو رہی ہے، جو مشکل پیش آ رہی ہے، تو اس مشکل کو میں اس لیے کر گزروں کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھے زندگی کے خوشگوار لمحات عطا کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اگر اس خوشی کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، اللہ پیسے دیں گے. اس خوشی کے لیے آپ کو مال اسباب جو چیز چاہیے اللہ نے وعدہ کر دیا، پریشانی نہیں آنے دیں گے. اب دیکھیں اس کی چھوٹی سی مثال ہے، اس کا تجربہ ہم میں سے اکثر کو ہوتا ہے. نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کتنی کمزور ہے، بہت ہی کمزور ہے نا. لیکن اس کے باوجود وضو کر کے نماز پڑھنے کے بعد جو دل میں ایک خوشی ہوتی ہے، وہ دنیا کی کسی چیز کو حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی. حالانکہ بڑی کمزور نماز ہے. تو یہ اگر جتنی طاقتور ہو جائے تو پھر سوچیں، یہ تو صرف ایک نماز ہے. اس کے ساتھ اگر سارے گناہ چھوڑ دیں اور پورے دین پر عمل کریں کہ جہاں جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یوں کرو، اس طرح نہ کرو، اس طرح کرو، پابند ہو، پھر دیکھیں کہ کیا لطف ہوگا زندگی میں. ان اعمال میں اللہ نے اثر رکھا ہوا ہے نا. ایسے تو نہیں ہے کہ خشک بس پابندی ہے، اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں. آخرت میں ایک وعدہ ہے کہ یہ بس اب ہم کو خوش کر دو، ہمارا حکم ہے. الیاذ باللہ جیسے کوئی ظالم جابر ہستی اوپر بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارا تو کوئی نفع نہیں ہے اس میں، وہ ہمیں مشقت میں ڈال کر اس کو خوشی ہوتی ہے. جیسے ظالم انسان ہوتے ہیں نا، کچھ لوگوں پر مشقت کر کے، ظلم کر کے ان کو لطف آتا ہے، سزائیں دیتے ہیں نا. تو الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ ایسی ہستی تھوڑی ہے کہ ہم سے ایک مشق کروا رہی ہے، نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، غصہ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو، بے حیائی نہ کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، دل کی حفاظت کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، بڑوں کا ادب کرو، والدین کے سامنے جھک جاؤ. پابندیاں پابندیاں، آزادی ساری آزادی نہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی مزہ آتا ہے پابند کرنے؟ نہیں. اس کے نتیجے میں سراسر ہمارا فائدہ ہے، سراسر فائدہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں نا ہماری جو مشین ہے کہ اس کو کس طرح استعمال کریں گے تو وہ صحیح فائدہ دے گی. یہ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں نا.
تو لہٰذا یہ فرمایا کہ یہ سوچ لو کہ اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ تعالیٰ خوشگوار زندگی عطا کرے گا. تو دیکھو خوشگوار زندگی کے لیے کتنی مشقتیں اٹھاتے ہو. اللہ اور اس کے رسول پر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تمہیں یہ سوچ لینا چاہیے. اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. یہ بھی بہت ہی نہایت ہی فکر مندی والی آیت ہے. ہم سب کو ہمیشہ ذہن میں ہونی چاہیے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَاعْلَمُوا ایسے الفاظ ہیں نا. وَاعْلَمُوا جان لو, سب جان لو. أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے, رکاوٹ. جان لو اچھی طرح کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان کیا بن جاتا ہے؟ آڑ. آڑ کہتے ہیں رکاوٹ کو. اردو میں آڑ کس کو کہتے ہیں؟ رکاوٹ. درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ کھڑی کر دو, اس کو کہیں گے آڑ بن جانا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ مت سوچے کوئی آدمی کہ جی ہم جس وقت جو چاہیں گے کر لیں گے. ابھی بڑی عمر ہے جی نیک بننے کی. جیسے بہت سارے ہمارے یہاں بھی پتہ نہیں ہے نہیں ہے, لیکن بہت ساری قوموں میں یہ معروف ہے کہ جی حج تو بڑھاپے میں کرتے ہیں, حج بوڑھے ہو کر کرتے ہیں, جوانی میں کون حج کرتا ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ جوانی بڑھاپے میں آپ کو حج کی توفیق ہو جائے گی؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. کہ ارادے کے درمیان, ہاں بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونے یا آڑ بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ پورا نہیں کرنے دیتے یا ارادہ نہیں ہونے دیتے. ارادہ کیا, پورا نہیں کرنے دیا. تو دل کے اندر ہی بندے اور اس کے درمیان آڑ پیدا ہو گئی. اس نے جو سوچا نہیں کر سکا یا سوچنے کی توفیق نہیں رہی. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں میں ہمیشہ حساس رہو. نمبر 1, نیکی کا اگر موقع مل رہا ہے تو دیر مت کرو. کچھ پتہ نہیں کب رائے بدل جائے. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. اللہ آڑ بن جاتے ہیں, وہ مختار کل ہستی ہے, جو چاہے کرے. تو جب آپ کو نیکی کرنے کا کوئی موقع مل گیا تو ذرا ہوتا ہے نا کبھی خیالات. حتیٰ کہ کبھی کسی دن اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے, کسی دن یہ خیال ہو گیا کہ میں 2 رکعت نفل اور پڑھ لوں, تو یہ سوچنا کہ میں پڑھتا تو نہیں رہتا ہوں تو آج پڑھنے سے کیا ہوتا؟ نہیں, پڑھ لیں, کوئی پابندی نہ کریں. ابھی خیال آ گیا یہ تو پڑھ لیں, یہ تو خیر ہی خیر. صدقہ کرنے کا دل میں خیال ہوا تو میں کہا کہ نہیں بعد میں کر لیں گے. کوئی پتہ نہیں بعد میں ہوگا نہیں ہوگا. کوئی بھی نہیں کی ہو, کسی رشتہ دار سے ملنے کا خیال آیا کہ بیمار ہے یا ویسے کہ نہیں ملے سلام, صرف اللہ کی رضا کے لیے اور دنیاوی غرض نہیں, صرف اس لیے کہ رشتہ دار ہے, اس سے خیر خیریت پوچھنا یہ شریعت کا حکم ہے. خیال آیا, فون کرنے کا ہی آ گیا, فرض کریں فون کرے فوراً اسی وقت, السلام علیکم, اگلے لمحے کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. کسی بھی نیکی کا جب بھی موقع ملے یا دل میں خیال آئے تو اس کو ضائع نہ جانے دیں, فوراً کر لیں. اگلے لمحے کی کوئی گارنٹی نہیں. من نمی گویم کے ضیاء کن یا بفکر سود باش, ایز اے فرصت بے خبر در ہرچے باشی زود باش. کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم نقصان کرو یا فائدے کا کام کرو, مجھے اس کی یعنی نہیں معلوم کہ تم کس میں مصروف ہو, فائدہ کر رہے ہو نقصان, لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ جس کام میں بھی ہو جلدی کر لو. فرصت سے بے خبر آدمی جس کام میں لگے ہو جلدی کر لو, اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں ابھی تمہیں یہ کام کرنے کی فرصت ہے, بعد میں ملے یا نہ ملے, یہ مراد ہے. تو ایک تو یہ ہے حساس کس میں رہنا چاہیے کہ کسی خیر کے کام نیک کے کام کا اگر موقع ملے یا دل میں خیال آیا تو اس کو ٹالو مت, فوراً کر لو. ایک اسی طرح اگر کسی گناہ کا خیال آیا تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے.
اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے نیک لوگوں کے ساتھ۔ کہ گناہ کا تقاضا ہو تو یہ کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ مت سوچو، کیا پتہ توبہ کی توفیق نہ ہو۔ یہ وہ پہلا قدم ہو جو تمہیں بھٹکا دے، ہمیشہ کے لیے پٹڑی سے اتار دے، چاہے چھوٹا سا ہی گناہ ہو۔ استغفار کر لیں گے، نظر بہ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا دیکھ لیتے ہیں پھر، اور ایسی توفیق سلب ہوئی کہ پھر ہو سکتا ہے واپسی کا راستہ ہی بند ہو جائے۔ تو نیکی کا اگر موقع مل رہا ہے تو جلدی سے کر لیں، اور برائی کا موقع آ رہا ہے تو فور اس کو معمولی مت سمجھو، کر لیں گے اور بعد میں توبہ نہیں، اس سے رک جاؤ۔ اور ایک اور بھی اس کا معنی ہے جو بزرگ حضرات نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ یہ جان لو اچھی طرح یہ ذہن میں رکھو، اور اچھی طرح اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ یہاں پر انسان سے مراد یہی پیچھے جو لوگ جن کو فرمایا کہ تم اللہ اس کے رسول کی پکار اور دعوت پر فوراً لبیک کہا کرو، عمل کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں خوشگوار زندگی عطا کرے گا۔ یہ کہہ کر فرمایا کہ یہ اچھی طرح جان لو کہ جو انسان اس طرح کا ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر کبھی اگر گناہ کا خیال آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ آڑ بن جاتا ہے، اس کو بچا دیتا ہے۔ یہ فضیلت بھی ہے اس کی۔ اس تفسیر کے لحاظ سے اور اس آیت کا یہ معنی بالکل بن رہا ہے یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو فرما برداری کرتے رہتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی گناہ کے حالات پیش آتے رہتے ہیں، تو کبھی ان کو ایسے حالات پیش آ جائیں، کبھی تقاضا ہو بھی تو اللہ خود روک دیتے۔ یہ فائدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر اور دعوت پر عمل کرتے رہو، پھر بھی کبھی اگر گناہ کا تقاضا یا گناہ کے حالات پیش آئیں گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی، وہ تمہارے دل کو ہی روک دیں گے اس سے۔ یہ بھی معنی ہے اس کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے فرمایا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بات بھی یقین رکھو کہ تم سب کو اکٹھا کر کے اللہ کے پاس ہی جمع کیا جائے گا۔ کب تک؟ یعنی ویسے بھی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی ہیں ہم، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے نا کہ دنیا میں اتنے پردو میں رہے اور ہمارے شعور، ہماری سوچ کو بھی ایک غفلت سی ڈال دیتے ہیں، ورنہ اگر مطلب سامنے ہوتے تو یہ دنیا تو عذاب بن جاتی، پھر کیا کرتا آدمی؟ سمجھا رہی بات؟ کتنا مشکل ہو جاتا، یا ہر وقت اتنا استحضار ہو اللہ تعالیٰ کا، تب بھی کوئی کام دنیا کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں فرمایا کہ کوئی بات نہیں، ایک غفلت سی بھی ڈالی ہوئی ہے اور ساری چیزیں ہیں، گناہ بھی ہو جائے معاف بھی کر دوں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب بالکل کھلے سامنے اللہ کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ تو اس لیے وہ جانتے ہیں، ایک چیز جانتے ہیں کہ تم نے دنیا میں میرے لیے، اس کے نتیجے میں انسان کو خوشگوار زندگی ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیات طیبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔